جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شرع سیکھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس روایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دن بھر میں کثرت سے درود و سلام بطور خاص 1000 کا عدد درود شریف میں پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ان دنوں میں قربانیوں کی خریداری کا سلسلہ، قربانی کے جانوروں کے لیے لوگ منڈیوں کی طرف بھی جا رہے ہیں اور کچھ ایسے شوقین بھی ہوتے ہیں بطور خاص وہ بھی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہونا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ قربانی شریعت مطہرہ میں واجب، اس کی تیاری، اس کے لیے وقت دینا، کوشش کرنا، جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں اور ان کی اہمیت ہم بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور ہونی بھی چاہیے۔ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گھنٹوں طویل وقت منڈیوں میں گزارنا اور اس دوران نمازوں کا خیال نہ رکھنا، کیا کہیں گے کہ جو لوگ منڈی جائیں تو کس ٹائم میں جائیں، یا وہاں پہ بھی الحمدللہ اب جگہ جگہ جائیں نماز ایسے اہتمام کرنا۔ دعوسامی کے شعبہ کے اندر بھی پورا ایک شعبہ ہے جو اس طرح کی جگہوں کا اہتمام کر کے نمازوں کا وہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، نماز قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ تو اب جو فجر کا وقت ہے صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پر ختم ہوتا ہے، اسی طرح ظہر کا وقت شروع ہوگا، عصر تک اس کا وقت، ہر نماز کا ایک مخصوص وقت ہے اور اس وقت کے اندر نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ بلا عذر کسی بھی نماز کا قضا کرنا یہ ناجائز اور گناہ کا عمل ہے اور گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ تو لہذا نماز کے حوالے سے جیسے آپ نے ایک توجہ دلائی ہے کہ اچھے خاصے نمازی بھی جب یہ منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، اب بہت سارے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جب منڈی جائیں گے تو وہ نماز کے اوقات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں کہ ابھی عصر کا وقت ہو چکا ہے، چونکہ آسمان اور اس طرح موسم بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اب ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب مغرب کا وقت قریب غروب آفتاب ہونے والا ہے، تو ان کو نماز کے اوقات کا کچھ نہ کچھ جو نمازی ہوتے ہیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے، تو وہ نماز کے لیے جگہوں کی تلاش بھی کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، خریداری بعد میں ہوگی، پہلے نماز سے میں فراغت حاصل کر لوں۔ لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جو اپنے علاقے میں ہیں، اپنے آفیسز وغیرہ میں ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، تو وہاں مساجد میں لوگوں کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ ایسا پرسنل آ جاتا ہے، منڈی گئے ہیں، تو وہاں ضروری نہیں ہوتا کہ سارے دوست نمازی ہوں، تو یہ بھی نماز کے لیے چلے جائیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو نماز کے اس طرح کے ایونٹس پہ نماز میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. بس وہ گہما گہمی میں کہ دوست ادھر جا رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ ادھر جا رہا ہے، اور ہے بھی وہ کہ جو ویسے ہی منڈی دیکھنے آیا ہے تو اس کی اپنی باقاعدہ حیثیت بھی نہیں ہے. تو اب وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ گھوم پھر رہا ہے، جانور کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں یہ لوگ مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں. تو اس طرح کی چیزوں میں اب وہ نماز کی طرف دھیان نہیں ہوتا، بس جانوروں کو دیکھنا اور مختلف مارکیٹ جو اندر بنی ہوتی ہیں ان میں گھومتے پھرتے رہنا، مزہ آ رہا ہے. وہ مختلف اچھے اچھے خوبصورت جانور دیکھ کر مطلب وہ اپنی نظروں کو ایک زینت بھری چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نماز کا وقت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، غفلت کا شکار ہو رہے ہیں. تو قصداً جان بوجھ کے نماز قضا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو جہاں کہیں بھی ایک مسلمان ہے، یہ ہمارے لیے کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ زمین کو پاکیزہ مقام بنا دیا نماز کے لیے، کہ آدمی اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے یہ اس کو پابند نہیں کیا کہ کہیں پر بھی اسے مسجد تلاش کر کے نماز پڑھنی ہے، بلکہ آپ سپر ہائی وے پہ ہیں اور کہیں مسجد دور دور تک نظر نہیں آ رہی، نماز کا وقت ہو چکا، آپ اپنی جائے نماز بچھائیں، چادر بچھائیں، یہ چیزیں نہ بھی ہوں، وہ جگہ پہ کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی، پاک ہے، آپ وہاں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی منڈی گیا ہے تو اسے بھی نمازوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے. تو جو بھی منڈی جا رہا ہے یا ہم سفر پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ سفر میں ہمارے 12 گھنٹے 16 گھنٹے لگیں گے، اس میں نماز کے اوقات آئیں گے، تو ہمیں اوقات نماز کے حوالے سے آگاہی پہلے ہی حاصل کر لینی چاہیے کہ مجھے مثال کے طور پہ ظہر کے بعد جا رہے ہیں تو عصر کی نماز بیچ میں آئے گی، تو یا مغرب میں جا رہے ہیں تو عشاء، یا عصر میں جا رہے ہیں تو مغرب وہاں ہوگی، اور کب ختم ہوگا مغرب کا وقت یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں قضا نہ ہوں. بہتر یہ ہے کہ جب نمازوں کے لیے اذان کہی جا رہی ہے اور ہم منڈی میں ہیں، اذان کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، تو کوئی عذر نہ ہو تو بندہ جماعت کے ساتھ ہی، شرعی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ ہی نماز کا اہتمام کرے گا، تو ایسے شخص کی نماز قضا نہیں ہوگی. تو لہذا منڈیوں میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے طرف سے بے شمار جو ہے وہ مقامات پر جائے نماز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو وہاں وضو کا بھی اہتمام انتظام کیا جاتا ہے، تو وضو کریں اور جماعت کا جب وقت ہو جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. یعنی ہماری کوئی بھی خرید و فروخت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے یعنی نماز سے غافل نہ کریں. تو ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں تو جانور کی خریداری کا معاملہ ہو، یا ہم کسی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم کسی سفر میں جا رہے ہیں، یا ہماری کوئی پکنک پوائنٹ پہ ہم جا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ماشاءاللہ جن کا ذہن ہوتا ہے تو وہ منڈی کیا یہاں بھی مارکیٹ میں جانا چاہیں گے تو اس سے پہلے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. اچھا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر اور آپ کو خیال کرنا ہے کہ آپ نے تو خود کوئی جگہ تلاش کر لیں گے یا ذہن میں ہوگا، تو گھر والوں کو آپ کہاں نماز پڑھائیں گے، اس حوالے سے بھی خیال کرنا چاہیے اور ضروری ہے. تو جن کی سوچ بن جاتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھ کر پھر ہی گھر سے باہر قدم رکھیں یا اپنے اس طرح مارکیٹ کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. تو بہرحال قربانیوں کے لیے ضرور تیاریاں کیجئے، اہتمام بھی کیجئے، لیکن نماز وہ ترک نہیں ہونی چاہیے. اچھا جمیل صاحب، اس میں ایک واضح سا عذر ہوتا ہے کہ اب منڈی ہیں، چونکہ منڈی میں کوئی جانور کی نجاست ہے، کسی نے دم مار دی ہے، کسی نے یہ کر دیا کپڑوں پر، تو لوگ یہ کئیوں سے بات ہوتی نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منڈی میں جاتے ہیں تو یہ تو مسئلہ آ جاتا ہے. تو اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جس کو ہیلے بہانے جو ہے نا، بعض لوگ جن کو کچھ کام نہیں کرنا ہوتا نا، تو اس کام نہ کرنے کے حوالے سے وہ ہیلے بہانے پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں یا بر وقت اتنے عادی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی دیتے ہیں. تو اصل دیکھیں یہ دل کو منانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں سوال فرمائے گا؟ تو کیا یہ جواب کافی ہے کہ ہم منڈی گئے تھے اور اسی طریقے سے کسی جانور کے پیشاب لگنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے تھے؟
تو کیا ہمارے پاس ان کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے؟ الحمدللہ جو جائے نمازیں بنائی جاتی ہیں، جب تک یہ منڈی لگی رہتی ہے نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، وہاں پانی کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں پہ کوئی چھینٹیں واقعتاً آ چکی ہیں، کپڑے ناپاک ہوئے ہیں، تو ان کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اصل چیز ہے ذہن بننا۔ جب ذہن بنے گا تو کپڑوں کو ناپاک ہونے سے بھی بچانے کا ذہن بنے گا۔ اور اگر بالفرض بائی چانس ایسا ہو گیا کہ کپڑے پہ پیشاب کی چھینٹیں آ گئیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ کپڑا پاک ہی نہیں ہو سکتا، بالکل پاک کیا جا سکتا ہے۔ بس فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے اوقات ہونے پر جماعت میں حاضر ہونا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ کوئی عذر شرعی نہ ہو تو ہماری کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہونی چاہیے، جماعت فوت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز ہیں ناظرین کی، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال مجھ سے یہ ہے کہ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، کیا اس کی قربانی بھی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، اس کو لیتے ہیں۔ چلیں، نماز کی بات کی ہے تو یہ دو طرح کی بندے اکثر ٹکرا جاتے ہیں۔ اچھا، رمضان شریف ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی تو روزہ رکھ رہا ہے تو تراویح تو پڑھ نہیں رہا، تو تیرے روزے کا کیا فائدہ؟ یہ دوسرے کو ایک یہ کہیں گے۔ ایک یہ ہمارے سائل محترم نے کہا کہ نماز پڑھ نہیں رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، قربانی کی تیاری کر رہا ہے، تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ دو عبادتوں کو اس طرح بعض کا تقابل کر کے، بعض کے تو ایسے تانے ہوتے ہیں کہ دوسرا اس سے بھی رک جائے، وہ یہ جو ایک نیکی کر رہا ہے وہ بھی نہ کرے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نماز ایک جدا گانہ طور پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، روزہ ایک علیحدہ ایک فرض ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کے اندر نماز شرط نہیں، نماز کے اندر روزہ شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جو قربانی کا جو وجوب ہے، تو قربانی ایک الگ سے جدا گانہ واجبات میں سے ایک واجب عمل ہے جو ہمارے اموال کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم فرمایا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ قربانی کا اہتمام بڑی شان شوکت سے کرتا ہے، خوشی خوشی اپنے اوپر واجب جو عمل ہے اس کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس شخص کے واجبات کی ادائیگی میں نماز نہ پڑھنے کے عمل کو، روزہ نہ رکھنے کے عمل کو ہم لا کر اسے تانا نہیں دیں گے کہ تو نماز تو پڑھتا نہیں، تو روزے تو رکھتا نہیں، قربانی کیوں کرتا ہے، یہ بھی نہیں کر۔ تو یہ سمجھانے کا طریقہ ہی نہیں، سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ ہر سال قربانی کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا جانور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ خریدتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں روزہ بھی رکھو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ نماز بھی ادا کریں، بہترین انداز۔ بلکہ ہمیں تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو اب دیکھو، آپ جس کی محبت میں اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، تو اسی رب نے آپ پہ نماز فرض کی ہے، اسی رب نے روزے فرض کیے ہیں، آپ پہ حج فرض کیے ہیں، اور دیگر نیک اعمال جو واجب ہیں یا فرض ہیں، اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی طرف ترغیب دلائی جائے۔ جب ایسا انداز اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ مسلمان جو ہے نا، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، کہ نصیحت کرنا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو نصیحت ایسی ہونی چاہیے جو احسن طریقے سے، حکمت عملی کے ساتھ، کہ ایک آدمی جو کام کر رہا ہے وہ کام بھی کرتا رہے نیک، مزید جو کام چھوڑا ہوا ہے اس کام کو بھی کرنے والا بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کریں اور کسی کی اصلاح کرنے کا ہمارا انداز ایسا ہو، جارحانہ انداز ہو، کہ وہ آدمی اگر ایک نیکی کر رہا تھا اور بالفرض وہ 99 چھوڑا ہوا تھا، تو ہمارے سمجھانے سے کہیں وہ ایک سے بھی محروم نہ رہ جائے۔ وہ کہے گا جہاں 99% گناہ کر رہا ہوں، 99% نیکیاں نہیں کرتا، تو ایک بھی کیوں کروں؟ تو شیطان ایسے موقع پر عمل کرنے والے کو اور سستی کی طرف لا سکتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا، اب میں یہ بھی نہیں کرتا، جاؤ۔ تو یہ بعض لوگ نادان دوست ہوتے ہیں، تو وہ بجائے اصلاح کے فساد کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اصلاح طریقے سے کریں، پیار محبت سے کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اپنائیں،
قرآن فرماتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ سخت الفاظ بولنے والے ہوتے، یعنی گویا ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، تو یہ آپ کے اطراف سے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ نہ بیٹھے ہوتے، یہ سب چلے جاتے، دور ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ کسی نے ایک دفعہ دیکھا تو دوبارہ حضور سے ملنے کی خواہش ہوتی تھی، اس مجلس میں دوبارہ بیٹھنے کی خواہش ہوتی تھی۔ تو ہمیں ایسا مصلح ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کی ایک بات میں، چھوٹی سی بات میں بھی اصلاح کی ہو تو اس کی زندگی کو بدل دیں اور بہتری کی طرف وہ آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے ہی اصلاح کرنے والے بنیں کہ ہم تو اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مصلح ہیں، لیکن یعنی اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اصلاح کرنے کے بجائے ہم سے لوگ متنفر ہو رہے ہوں، اور ہم سے متنفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اعمال کو چھوڑ رہے ہوں ہم سے نفرت کرنے کی وجہ سے۔ تو اصلاح کرنے والے کو ایسا مزاج نہیں اپنانا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رحمت سے قرآن نے فرمایا لنت لہم، کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور ایسے نرم تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گویا کہ ارد گرد وہ صحابہ کے ایک ہجوم تھا، اور یہی ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ جمیل صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ ایک طاقتور پہلوان آدمی یہاں رہتا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے تو حالات بہت گڑبڑ ہو گئے ہیں، بے عملی کی طرف چلا گیا ہے، وہ تو شراب پینے لگ گیا اور وہ چلا بھی کسی اور ملک گیا۔ اچھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کاتب کو بلایا اور کہا کہ لکھو، اسے خط لکھو۔ پھر خط جو لکھوایا گیا اس کے اندر آپ نے آیت مبارکہ وہ کہ جس میں اللہ مغفرت فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید گرفت فرمانے والا اور انعام کرنے والا بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ لکھ کر اور اس کو اصلاح کی دعوت دی۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا تو بہت ہی وہ اچھا ہو گیا اس کے بارے میں۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ڈائریکٹ ایسا ہی نہ کر دو کہ وہ اور ہی اسی طرف چلا جائے، اس کو سدھرنے کا موقع تو دو، یعنی آسن انداز سے اس کو اس طرف بلاؤ۔ اور اس کو بعد ہوتا ہے نا کہ وہ بالکل یہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو سمجھانا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا، اور بالکل اس کو اس کی برائی ہر جگہ بیان کی جا رہی ہو کہ بس یہ برا ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، سمجھانے کا انداز اچھا ہوگا، بہتر ہوگا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ جی مزید کال لیتے۔ اب میرا دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا اپنے مرحومین کا ہم نماز اور روزوں کا جو فدیہ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، صرف زکوٰۃ کے ہی پیسے پڑے ہوں، تو کیا ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے یا اس کی کوئی دوسری صورتحال نکل سکتی ہے؟ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ تو ویسے ہی فرض ہے، مرحومین کا فدیہ دینا ہے، زکوٰۃ کے اندر ہی فدیے کی بھی نیت، یا کیا کہیں گے آپ؟ زکوٰۃ کی ادائیگی تو اس آدمی پر اپنے فرض کی ادائیگی کے طور پر لازم ہے نا، کہ یہ زکوٰۃ اپنے اوپر جو اپنے مال پر لازم ہے اس کو ادا کرتا ہے۔ اب جو مرحوم ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے روزے نہیں رکھے، تو ان کی نماز یا ان کے روزوں کا فدیہ ایک جدا گانا ایک چیز اور عمل ہے، تو گویا وہ ایک الگ شخص ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جس کی طرف سے ہو رہی، یعنی یہ خود آدمی، یہ ایک الگ شخص ہے، تو ایک عمل دو شخصوں کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو زکوٰۃ کی رقم ہے جس سے زکوٰۃ کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے، تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے ساتھ ہی ساتھ یہ نیت کر لی کہ اس اتنے روپوں میں اتنی نمازوں کا بھی فدیہ ہمارے مرحوم کے لیے ہو جائے، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ فدیے کی رقم آپ کو الگ سے نکالنی ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رقم الگ سے نکالنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ دادا ماں فوت ہو گئے تو اگر ہم انہوں کے نام کی قربانی دینا چاہیں تو کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے مزید۔ میرا سوال یہ ہے کہ بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو اس میں 2 آدمی 3.5 حصے، کیا قربانی ان کی ایسے ہو سکتی ہے؟ مہربانی فرمائیں۔ فوت شدہ کی قربانی کے حوالے سے پہلے جو انہوں نے پوچھا، فوت شدہ یعنی جیسے انہوں نے دادی یا نانا جس کا بھی ذکر کیا ہے، تو
فوت شدہ کوئی بھی مسلمان ہے تو اس کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے بھی ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے۔ تو حضور کا یہ عمل ہمیں ہمارے مرحومین کے لیے بھی قربانی کا ایک حصہ یا قربانی کے لیے کوئی چھوٹا جانور ہے، بکرا، بکری، مینڈھا، تو اس کو ذبح کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ تو اپنے مرحومین کی طرف سے ایک بکرا یا بکری، یا اسی طریقے سے اگر ایک بڑا جانور ہے تو اس بڑے جانور میں اونٹ، بیل وغیرہ میں آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے لیے ایک حصہ، دادا کی طرف سے ایک حصہ، دادی کی طرف سے ایک حصہ، تو یہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے مرحومین کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے مرحومین کو جس طرح دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اسی طرح مختلف مواقع جب آتے رہیں تو اپنے نیک اعمال کے ذریعے ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اور قربانی کا یہ ایونٹ آتا ہے، اس میں بھی ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنے واجب کی ادائیگی کے لیے کم از کم ایک حصہ ڈالیں، اور ساتھ اپنے والدین، مرحومین وغیرہ کو بھی یاد رکھیں، اور ان کی طرف سے بھی ایک حصہ آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 2 آدمی ہیں، بڑے جانور میں شرکت کرنی ہے تو 3.5 حصے ہو سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جو بڑا جانور ہے تو اس کے اندر 3.5 حصے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ 3.5 حصے کہنے کے اعتبار سے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ پورے ایک جانور میں 2 آدمی شریک آدھا ہو سکتے ہیں، برابر حصہ لے سکتے ہیں، یعنی 50-50 ان دونوں کا حصہ ہوا۔ اب ان میں سے ہر ایک نے اگر یوں فرض کیا کہ مثال کے طور پہ میرے طرف سے 3 حصے اور 3 حصے آپ کی طرف سے ہو گئے، جو ایک حصہ بچا یہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بالفرض اگر یہ کہتے ہیں کہ 3.5 حصے ہم پورا آدھا کر لیتے ہیں تو اس میں بھی مذائقہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی طرف سے 3 حصے کامل ہیں، اور وہ جو آدھا حصہ ہے نصف، وہ ان کامل کے تابع ہے، تو تابع ہونے کی وجہ سے اس کو ہم یعنی آدھا حصہ شمار نہیں کریں گے، وہ 3 حصوں کے ساتھ ہی کامل شمار ہوگا۔ تو یعنی یہ 7ویں حصے سے بظاہر کم بن رہا ہے، لیکن پیچھے چونکہ 3 حصے کامل ہیں تو یہ ناقص آدھا حصہ یہ مضر نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ کسی گائے یا بیل یا اونٹ میں 8 افراد شریک ہو جاتے ہیں، تو اب 8 افراد کہتے ہیں کہ یہ گائے ہم 8 افراد کی طرف سے قربان ہوگی، اور سب 10-10 ہزار ملا کے 80 ہزار کا ایک جانور لے کر آ جاتے ہیں، بڑا جانور، تو اب چونکہ ہر ایک کا حصہ 7ویں سے کم ہو گیا، کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی جو 3.5 یہ کر رہے ہیں تو یہ 2 کی ملکیت میں جا رہا ہے۔ جی یعنی اب یہ کہے کہ میرے پاس چونکہ 3.5 ہے تو ایک میرا ہوا، ایک وائف کا ہو گیا، ایک بھائی کا ہو گیا، تو جو آدھا ہے وہ کسی اور کو اگر بچے کو شامل کرے گا تو اس طرح قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ احتیاط کرنی۔ باقی اچھا جمیل صاحب، یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ 7 حصے متعین نومینیٹ کرنا ضروری ہے، یا 2 حصے ہی رکھ کے بڑا جانور ذبح کر دیں؟ 2 کیا، پورے اونٹ کو اپنی ہی اکیلے کی طرف سے قربان کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی گنجائش ہے، یعنی یہ گویا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ اگر یہ ایک حصہ لیتا 7 میں سے تو اس کا واجب ادا ہوتا، اس نے مزید 6 حصے بھی اس میں رکھ لیے، اور پورا جانور یہ اپنی طرف سے اگر ذبح کرتا ہے تو واجب کی ادائیگی اس طرح بھی ہو جاتی ہے۔ اگر 2 افراد مل کے جانور لیتے ہیں، 3 افراد مل کے جانور لیتے ہیں، یا 4 افراد، 5 یا 6 بھی اگر مل کے ایک جانور لیتے ہیں اور 6 افراد کی طرف سے پورا بڑا جانور ذبح ہوگا، تو ہر ایک کا حصہ یعنی جو 7ویں حصے سے زیادہ ہی شمار ہوگا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کال لیتے ہیں۔ مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر 7 بھائی ایک گائے کر رہے ہیں، بڑی قربانی کر رہے ہیں، تو قربانی کے وقت کسی ایک کو مالک بنائیں گے یا 7 کے ہی نام لیے جائیں گے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ مالک بنائیں گے، ایک نیا سوال ہے کہ یہ 7 بھائی مل کر رہے ہیں
تو یہ وکیل کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ایک کوئی وکیل کر دیں کہ آپ جائیں، یا سب کوئی الگ الگ نام لینا پڑے گا، کیا کرنا ہو؟ جب 7 افراد نے مل کر یعنی رقم جمع کی ہے اور 7 افراد کی طرف سے ہی وہ خریداری ہوئی، تو اب 7 افراد ہی کی طرف سے اس کو ذبح کیا جائے گا، قربانی کی جائے گی۔ اگر بقیہ 6 نے ایک بھائی کو کہا کہ ہم نے آپ کو اس کا مالک کیا اور انہوں نے اپنی ہی طرف سے اس انداز کی قربانی کی کہ بقیہ 6 کو ذہن سے ہی نکال دیا اور یہ پورا بس یہ میری ملک ہو گیا، تو پھر انہی کی قربانی ہوگی، بقیہ 6 محروم رہ جائیں گے۔ تو لہذا بڑا جانور اگر کوئی لے کر آئے ہیں اور ماشاءاللہ 7 بھائی مل کر قربانی کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کا حصہ 7واں ہے، تو اس صورت میں قربانی بلا شبہ ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ خریداری کے اختیارات، قصاب کے معاملات، یہ ساری چیزیں وہ اگر کسی ایک کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ آپ سرپرست ہیں، اب آپ نے یہ سارے معاملات کرنے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج ہے، سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں ٹوپی ضروری ہے؟ نماز جب بھی پڑھیں تو ٹوپی سے پڑھیں، ضروری ہے؟ ہمیں نماز کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو زینت اختیار کرنے کے اندر یعنی لباس خوشنما ہونا چاہیے، تو اس لباس کے اندر ٹوپی یا امامہ بھی شامل ہے۔ تو جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو سر پہ ٹوپی یا امامہ بھی ہونا چاہیے۔ امامہ شریف باندھ کر جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب بغیر امامے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے امامہ شریف ہونا چاہیے، ٹوپی سے سر ڈھکا ہونا چاہیے، یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ اگر کوئی ٹوپی میسر کسی کو نہیں ہے تو اب اگر وہ بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھتا ہے تو نماز بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے، بلا وجہ کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ ایک یوں سمجھنے کے تنگی کی وجہ سے کہ نماز پڑھنے میں ٹوپی رکھنے سے مجھے الجھن ہوتی ہے، توجہ بڑھتی ہے، تو اب اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے میں خشوع آتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے ٹوپی سر پہ نہ رکھنا اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، تو یہ غلط ہے۔ بعض سستی کی وجہ سے بھی تو کرتے ہیں، تساہل بڑھتے ہیں، سستی کی وجہ سے نہیں رکھتے ٹوپی۔ تو سستی، کاہلی، یہ یوں سمجھیں کہ اکثر ایسا ہی ہے۔ جی جی، کیونکہ آپ یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی کہ بغیر اس کو ایک مزہ آ رہا ہو یا سرور آ رہا ہو یا خشوع خضوع آ رہا ہو، تو کیفیات اس طرح کی اب تو شاید بہت کم ہو، تو آداب احترام کا خیال رکھتے ہوئے، بلکہ کئی لوگ کہتے بھی ہوں گے اس کو، یا پتہ نہیں کیسی نظروں سے دیکھتے بھی ہوں گے کہ یہ ایسے ہی کھڑا ہو گیا، تو کیا کہیں گے آپ ان میں؟ مکمل لباس میں ٹوپی یا امامہ بھی شامل ہے۔ اگر امامہ آپ نہیں پہن سکتے تو کم از کم ٹوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹوپی باریک سی ٹوپی بھی ہوتی ہے، باریک جالی والی، کپڑے والی، وہ آپ جیب میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ کم از کم نماز کے وقت اس ٹوپی کو پہنیں، اور مسجد کی ٹوپیوں پہ اکتفا نہ کریں کہ ہم مسجد کے اندر جو رکھی ہوئی ٹوپیاں ہیں وہی پہن لیں گے، ہمیں ٹوپیاں رکھنے کی جیب میں یا سر پہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو عام حالات میں بھی مرد کا سر ٹوپی یا امامے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اگرچہ یہ کوئی فرض یا لازم نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متوارثہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے علاوہ بھی اپنے سر اقدس پر امامہ شریف سجایا کرتے تھے۔ تو امامہ شریف سجائیں، یہ اگر سنت پہ عمل کرنے کی سے محرومی ہے تو کم از کم اپنے سر کو ڈھانک کے رکھیں۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ جب ہم نماز پڑھنے آئیں تو ہمارے سر پر ٹوپی ہو۔ اپنے گھر سے ٹوپی کا اہتمام کریں، اچھی سی فینسی خوبصورت سی ٹوپی ہو، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوں تو اس کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حاضر ہو دیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان دنوں میں بعض لوگ شادی بچیوں کی کرتے ہیں اور اس وجہ سے صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں، اور قربانی چھوڑ کر وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے، آیا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ شادی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی شادیاں بھی کچھ ایسے سلسلہ بھی آ جاتا ہے، تو اب لوگ کچھ قربانیاں مؤخر کر لیتے ہیں۔ مؤخر سے مراد یہ نہیں کرتے ہی نہیں، تو کیا کہیں گے؟
قربانی کے ادائیگی کے لیے شفیق صاحب کتنا آسان ہماری شریعت مطہرہ نے یہ کام کر دیا کہ ایک بڑے جانور میں 7 افراد بھی شریک ہو کر قربانی کے اس واجب کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اب یہ آج کل جو فی حصہ جو باب المدینہ کراچی میں ہے وہ 14,000 13,000 12,000 مطلب یہ نارمل ایک حصے کی قیمت بن رہی ہے۔ اب شادی کے لیے لاکھوں روپے جمع کیے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کی شادی کرنی ہے، ان کے جہیز کا اہتمام کرنا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، اچھے سے ایک شادی ہال میں اس کا ارینج کرنا ہوگا، یعنی یہ لاکھوں روپے تو ارینج کر رہے ہیں، بچا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، لیکن قربانی کی ادائیگی کے لیے ایک حصے کی قیمت 12-15 ہزار روپے، اس کی ادائیگی کے لیے مطلب رقم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب بچوں کی شادیاں ہوں یا بچیوں کی شادیاں ہوں تو ان کی شادیوں میں جو ہونے والے اخراجات ہیں یہ ہم نے اپنے طور پہ اتنے بڑھا لیے ہیں، لوازمات اپنا لیے شادیوں میں کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا تو شادی ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن ہمارے جو اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فرائض عائد کیے ہیں، واجبات لازم کیے ہیں، ان کی ادائیگی کرنے میں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کہ قربانی نہیں کر رہے اور شادی کے لیے رقم روک کے رکھی ہے اور اس بنا پر اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کے لیے کہ جو قربانی کی طاقت وسعت رکھتے ہوں پھر بھی وہ قربانی کی ادائیگی نہیں کرتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہماری عید گاہ کے بھی قریب نہ آئے، کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنا دیا ہے کہ بچوں کی یا بچیوں کی شادی کے لیے رقم جوڑ رہے ہیں تو یقیناً وہ اتنا مال اگر ہے کہ آپ صاحب نصاب بنتے ہیں۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم حاجت اصلیہ اور ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ تو بچوں کی شادی میں ہونے والے جو اخراجات ہیں یہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہیں۔ تو لہذا اگر 1 لاکھ روپے بھی کسی کے پاس ایسے ہیں اگرچہ وہ شادی کے لیے جمع کر رہا ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اب قربانی کی واجب کی ادائیگی میں پیچھے نہیں ہٹنا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ انشاءاللہ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہونے والی، یہ اس کا ایک ایک جسم کا بال وہ نیکی بنے گا۔ اسی طرح یہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی جو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں اور امید ہے کہ جب آپ اللہ تعالی کی راہ میں اس طرح قربانی کا عمل پیش کریں گے اس کی برکت سے آپ کے بچے بچیوں کی آئندہ آنے والی جو لائف ہے، شادی کے بعد کی زندگی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی انتقال ہوا ہے تو کہتے ہیں اس دفعہ ہم قربانی نہیں منا رہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے یہ جملہ سن کے، قربانی نہیں منا رہے۔ قربانی کوئی اس طرح اس کو ایونٹ اس طرح کے کوئی یہ آج ایونٹ ہم نہیں منا رہے، عبادت ہے۔ آپ کے اگر انتقال ہوا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی، استطاعت دی تو آپ مرحومین کی طرف سے بھی کریں، آپ ان کو بھی اپنی قربانیوں میں گویا کہ یاد رکھیں اور ان کی طرف سے آپ قربانیاں کریں۔ لیکن یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہونا بھی نہیں چاہیے ایک مسلمان کے منہ سے یہ نکلے کہ ہم اس دفعہ قربانی نہیں منا رہے کیونکہ ہمارے عزیز کا انتقال یا والد کا انتقال یا والدہ کا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ شریعت مطہرہ نے جو ہم پر لازم کیے ہوئے ہیں، اور جو صاحب استطاعت افراد ہیں جن پر وہ فریضہ ایک لازم ہوتا ہے ان کو یہ اس طرح کے عذر نہیں بنانے چاہیے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اپنے مرحومین کو بھی ثواب پہنچائیں، ان کی طرف سے بھی قربانیاں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر سال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ قربانی پیش کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مجھے وصیت کی کہ میں ہر سال ان کی طرف سے قربانی کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ وہ تھے کہ جنہوں کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں، ایسے عاشقان رسول ہیں
کہ جو الحمدللہ یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو جن کے مرحومین ہیں، آپ کو اگر رب نے نوازا ہے، طاقت دی ہے، تو آپ ان کی طرف سے بھی قربانی وہ کریں۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا بچہ یا بچی بالغ ہوتے ساتھ ہی قربانی ان پر واجب ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے بچوں کے حوالے سے؟ قربانی کے دیگر شرائط کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی بچہ نابالغ ہے اور مالک نصاب تھا، یعنی اتنا مال ہے کہ جتنے مال پر زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے، قربانی بھی واجب ہوتی ہے، لیکن نابالغی کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اگر وہ بالغ ہو چکا ہے اور قربانی کے ایام آ رہے ہیں اور قربانی کے ایام میں بھی وہ صاحب نصاب ہوگا، نہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، نہ اس کے اوپر حاجت اصلیہ کے حوالے سے کوئی خاص خرچہ اس کے اوپر ہے، اور اس کی ملک میں 1 لاکھ روپے مثال کے طور پہ ہیں، تو ایسے جو اب بالغ ہو چکا ہے بچہ یا بچی، اس پر بھی قربانی کی ادائیگی لازم ہے۔ اب اگر چاہیں تو ان کے والد اپنے مال سے اپنے ان بچوں کے سے جو بالغ ہو چکے ہیں ان سے اجازت لے کر ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، ورنہ ان سے کہیں کہ بھئی آپ کی واجب کی ادائیگی کرنی ہے اور اس سال آپ کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے، لہذا قربانی کے ایک حصے کی قیمت دے دیں۔ تو ان بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیں۔ اب یہ بالغ ہو چکے ہیں، ان سے پریکٹیکل کروائیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور اس کو شرائط پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب ہو رہی ہو، اور نصاب بھی موجود ہے، یہ پورا یہ سب نصاب بھی موجود ہے، زکوٰۃ لازم ہو رہی ہو، تو ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں یہ پہلا سال ہے آپ کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارکان اسلام ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان میں سے آپ نماز تو پڑھ رہے تھے، اب دیکھیں ایک موقع آ گیا قربانی کی ادائیگی کا، تو یہ واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اب آپ کے مال پہ 1 سال گزر چکا ہے، تو اب ماشاءاللہ آپ ایک اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ، اب آپ اس کے بھی اہل ہو چکے ہیں، اب آپ زکوٰۃ بھی دینے والے بن گئے۔ تو اس طرح ان بچوں کا ذہن بنائیں اور دین اسلام کے ایک ایک رکن، ایک ایک حکم شرع پر عمل کرنے کا ان کو ذہن دیں کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں اللہ رسول کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور دین اسلام کے کئی احکامات آپ کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں، تو حسب حال جو جو حکم شرع آپ کی طرف آتا جائے گا، آپ نے اس کو دل و جان سے لینا ہے، قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق احسن طریقے سے عمل بھی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی۔ بلکہ میں تھوڑا سا جمیل صاحب یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جن کے بچے ابھی بلوغت کے قریب ہیں یا اس عمر کو پہنچ رہے ہیں، آپ کو کئی لوگ ایسے ملتے ہوں گے جو آپ کو یہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں اپنا زکوٰۃ کا سال پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، بھی آپ بتا دیں۔ آپ ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ اپنا حساب کریں، خود آپ دیکھیں، تو پھر بھی وہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو اب موقع ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تو کم از کم جو ابھی اس عمر پر پہنچ رہے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کے حوالے سے ہی بتا سکتے ہیں، اور بالکل ایک فکس تاریخ پتہ چل جائے گی ان کو، اور ان کو کبھی بھی الجھن نہیں ہوگی کہ ہمارا سال زکوٰۃ کا کب مکمل ہو رہا ہے۔ تو ایسے والدین کے لیے کہ جو خود تو وہ ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا یا ہمیں کب ہے لازم ہوئی، لیکن آپ اولاد کے لیے یہ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی نیک اولاد جو ہے نا وہ دعائیں دیتی رہے گی کہ ہمارے والد صاحب نے یا والدہ نے بر وقت ہمیں متوجہ کیا اور ہمیں یہ مسئلہ بھی انہوں نے سکھا دیا۔ جی مزید کال۔ رداد کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایک رضائی بہن بنتی ہے تو کیا اس کے دوسرے بہن بھائی بھی اس کے لیے رضائی بہن بھائی ہوں گے؟ کیا ان سے شادی جائز ہوگی کہ نہیں؟ مثال کے طور پر کوئی ایک بچے کو اس کی ماں دودھ پلا دیتی ہے تو کیا وہ اس کے لیے وہ تو اس کی رضائی بہن بن گئی، لیکن جو جس نے دودھ پیا اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ کیا رضائی بہن بھائی بنیں گے کہ نہیں اس کے، اور کیا ان سے شادی جائز ہوگی کہ نہیں؟ اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرما دیجیے۔ رضاعت دودھ کا رشتہ یہ کہلاتا ہے، رضائی بھائی بہن یعنی دودھ کے بھائی بہن۔ ٹاپک تو آپ کا بہت، آپ نے جو سوال کیا ہے وسیع ہے، تو میں چاہوں گا مختصراً ہی یہ 2 چیزیں ہیں، ایک جس کا دودھ پیا ہے اس کے بہن بھائی، اور جس نے پیا ہے ان کی ان کے یہاں شادی ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ کسی عورت نے کسی اپنے بھائی کے بیٹے کو دودھ پلا دیا ہے، تو اب وہ 2.5 سال کی عمر کے اندر اس بھتیجے کو اس نے
دودھ پلایا ہے کسی بھی خاتون نے، تو اب یہ جو بھتیجا تھا اب اپنی پھوپھی کے لیے یہ رضاعی بیٹا بن گیا، یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی پھوپھی کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ اس بھتیجے کے لیے جو ان کا رضاعی بیٹا بنا، اب ان کی بیٹیوں کے لیے وہ رضاعی بھائی بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب پھوپھی کی کسی بھی بیٹی سے، چاہے وہ عمر میں اس سے بڑی ہو یا بعد میں اس سے جو پیدا ہوں گی، کسی بھی بیٹی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا کہ یہ ان کے بچوں کا رضاعی بھائی بن گیا اور وہ بچے یا بچیاں اس کے رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ لیکن جس بچے نے دودھ پیا ہے، یعنی بھائی کے جس بچے کو دودھ پلایا ہے کسی خاتون میں، تو اس بچے کے علاوہ جو اس کے بہن بھائی ہیں، یعنی بھائی کے جتنی بھی اولادیں ہیں، بیٹا یا بیٹی، تو ان بیٹے یا بیٹی دیگر ان کی طرف رضاعت ثابت نہیں ہوگی، تو یہ بہن اپنی کسی بھی بیٹی کا نکاح اس بچے کو چھوڑ کر، جس نے دودھ پیا ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بھائی یا بہن سے یہ اپنے بچوں کا نکاح کر سکتی ہے۔ تو جس بچے نے دودھ پیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس بچے نے دودھ پیا ہے صرف اسی بچے کا اس عورت سے رشتہ قائم ہوا، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے پھوپھی ہو یا خالہ ہو۔ اس دودھ پینے والے بچے سے اس عورت کی تمام اولادوں کا رشتہ قائم ہو گیا، رضاعت کا۔ اگر یہ لڑکی تھی تو اس عورت کے لڑکوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر یہ لڑکا تھا تو اس عورت کی بچیوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس بچے یا بچی نے دودھ پیا ہے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا، تو اس بچے یا بچی کے جو اپنے سگے بھائی بہن ہیں، ان بچے یا بچیوں کا نکاح اس عورت کے جو دودھ پلانے والی تھی ان کے بچے بچیوں سے اس کا رشتہ حرام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اور وجہ حرمت کی پائی جائے۔ ٹھیک ہے، اور کافی اس میں جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے پوچھ بھی لینا چاہیے۔ 2.5 سال کا آپ نے کہا تو اس میں ثابت ہو جاتی ہے، 2 سال کے بعد پلانے کا گناہ بھی ہوگا؟ 2.5 سال یعنی رشتہ دودھ کا قائم ہو جائے گا، لیکن 2 سال کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی ان کو دودھ پلانا جائز نہیں۔ اب کوئی اگر عورت دودھ پلاتی ہے 2 سال کے بعد بھی تو وہ گناہ گار ہوگی، لہذا اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ 2 سال پورا ہونے سے پہلے ہی ان کو دودھ کے ساتھ ساتھ دیگر غذاؤں کا عادی بنائیں، تاکہ جب 2 سال پورا ہونے کا وقت آئے تو اس سے پہلے ہی وہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں نیکی کی سیکھیں رب تعالی ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا